الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دوستوں نے سماعت فرمائی تھی، اور اگلے خطبہ جمعہ کے لیے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان لوگوں کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل بھی نہیں مانتے اور خلیفہ راشد بھی نہیں مانتے۔ اور بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی ہے، بلکہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے محروم رکھ کر یہ ظلم کیا ہے، اور ظالم شخص تو فاسق فاجر ہوتا ہے، پھر وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ اللہ یعوذ باللہ، یہ اس طبقے کا نظریہ ہے۔ میرے رب نے توفیق نصیب فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے جو کلمات دل میں ڈالے، اللہ تعالی حق کے کلمات ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کرے ہمارے بھی دل دماغ صاف ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کو بھی ہدایت نصیب فرماتے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے یہ ضابطہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصحابۃ کلہم عدول، میرے چھوٹے صحابی سے لے کر بڑے صحابی تک کلہم
یعنی یوں کہیں کہ سب سے آخری ایمان لانے والا میرے نبی پر وہ شخص جو دائرہ صحابیت میں داخل ہوا، اس سے لے کر سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ جو جماعت ہے حضرات صحابہ کرام کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، کوئی صحابی ظالم نہیں ہے، میرا کوئی صحابی حق کے خلاف کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور قرآن مجید نے بھی بار بار اسی بات کی تائید فرمائی اور بہترین تمغہ عطا فرمایا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی فاسق، فاجر یا ظالم کو اپنے لشکر میں شامل نہیں فرماتے۔ اللہ کا باغی ہو اور اللہ کا لشکری ہو ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اعتراض کیا ہے؟ بھائی آپ کو اعتراض کیا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تو اپنا اعتراض تو بیان کیجئے۔ اب وہ جناب سوشل میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، یعنی پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی مجلسوں کے ذریعے، اپنے جلوسوں کے وعظوں کے ذریعے یہ امت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے ایک خاص طبقے کی جانب سے کہ بنت رسول سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مظلومہ کائنات ہیں، ان پہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے ظلم ڈھائے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، اور پھر ان کے مظالم کی تاب نہ لا کر سیدہ کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو اب جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کو شہادت کی موت قرار دیتے ہیں، اور پھر اس شہادت کا ذمہ دار حضرات شیخین صحابہ کرام حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو قرار دیتے ہیں۔ بھائی ظلم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہ جناب مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ایک باغ تھا جس کا نام تھا فدق۔ یہ فدق نہیں ہوتا، کیا لفظ ہے جی؟ سردی لگی پڑی ہے کیا؟ بولیں فدق، ہوشیار ہو جائیں۔ فدق کا ایک باغ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں اس باغ کا جو پھل آتا اور اس سے جو آمدنی آتی وہ اہل بیت اطہار کو بھیجا کرتے تھے۔ اہل بیت، یہ بات لفظ یاد رکھیے گا، ان کو بھیجا کرتے تھے، ان کا خرچ چلتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس باغ کی تمام تر آمدنی وہ ہمارے لیے وقف فرما رکھی تھی، آپ اس باغ کو اب ہمارے حوالے کر دیجئے، میرے حوالے کر دیجئے۔ لفظ یاد رکھیے گا، یہ میں اس طبقے کی جانب سے اعتراض نقل کر رہا ہوں کہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے آ کر مطالبہ کیا کہ میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوں، بقیہ کی ساری اولادیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں انتقال فرما چکی ہیں، اور یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو اولادیں زندگی میں فوت ہو جاتی ہیں وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتی ہیں، تو میں چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکلوتی بیٹی بچی ہوں آپ علیہ السلام کے بعد، لہٰذا یہ فدق کا جو باغ ہے یہ آپ علیہ السلام کی وراثت ہے اور میں اس کی وارثہ ہوں، یہ باغ مجھے دے دیجئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ ان کے حوالہ کرنے سے منع فرما دیا۔ لہٰذا کسی شخص کو بھی وراثت سے محروم کرنا، اس کے شرعی حق سے محروم کرنا، بھئی یہ تو ظلم ہے،
اور ہم ابو بکر کو اس لیے خلیفہ بلا فصل یا پہلا خلیفہ نہیں مانتے کیونکہ حضرت ابو بکر نعوذ باللہ عادل نہیں تھے، انہوں نے عدل نہیں کیا بی بی فاطمہ کے ساتھ۔ اب جناب کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کردار کشی کی جاتی ہے اور تمہار باندھے جاتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف بہتان تراشیوں کے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو ہم ہلکا نہ لیں۔ یہ ہے تو کئی نشستوں کا مسئلہ، لیکن میں اتنا بات کو طول نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں ہم بس اس کی جو موٹے موٹے احوال و معاملات ہیں ہم ان کو سلجھا لیں، تاکہ اس بات کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا کہ فدق کیا چیز ہے جس کا مطالبہ کرنے سیدہ کائنات آئیں۔ وہ فدق، بھائی متوجہ رہیں میری طرف، بہت اہم مسئلہ ہے۔ فدق چیز کیا ہے؟ اب اس کو ہم دونوں طرفوں کی کتابوں سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ فدق کیا ہے، جو کہ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں طبقوں کی کتابوں کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں کہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی دو منازل 180 کلومیٹر کے فاصلہ پر خیبر کا علاقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خیبر کا قلعہ فتح ہوا سن 7 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا تو خیبر کے قلعے کے باہر ایک باغ تھا جس میں کھجوروں کے درخت بھی تھے اور پانی کے چشمے بھی تھے، اور اس باغ کو فدق کا باغ کہا جاتا تھا۔ یہودی ایک قبیلہ وہاں آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا ان کے سردار کے پاس کہ یا تو ایسا کرو کہ پرامن طریقہ سے ہمارے ساتھ صلح کر لو، اور صلح اس شرط پر کہ تمہیں یہ علاقہ خالی کرنا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے صلح کی شرط پر بات مان لی کہ ہم صلح کریں گے اور یہ علاقہ فدق کا باغ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرات محترم، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جنگ لڑ کے فتح کے بعد جو دشمن کا مال قبضے میں آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو جنگ لڑے بینا دشمن کا مال قبضے میں آ جاتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں، مال فے۔ تو یہ فدق کا جو باغ تھا، ایک تو یہ خیبر کے قلعہ کے قریب ایک باغ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا جنگ لڑے ایک یہودی قبیلہ سے یہ باغ حاصل کیا تھا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مال فے۔ اب دوسری بات یہاں یہ کہ ایک تو یہ عبارت ہے جو ہماری ان کی کتابوں میں متفق علیہ موجود ہے، اور ساتھ ہی یہ باغ کتنا بڑا تھا یہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی، ہماری بھی حدیث کی کتابوں میں، ان کی بھی حدیث کی کتابوں میں، کہ یہ جو باغ تھا اس میں صرف 11 درخت تھے کھجوروں کے۔ کتنے؟ ٹوٹل 11 درخت۔ اب اگر پھل دیتے ہیں تو جو لوگ ماہرین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ باغ میں ایک نر درخت ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، مادہ درخت بھی ہوتے ہیں اور نر درخت بھی ہوتے ہیں، ان کے پھولوں کے آپس میں ملاپ سے اللہ تبارک و تعالی درختوں کو پھل عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک آپ ان میں نر کر لیں اور باقی کتنی بچ گئیں؟ 10۔ بہرحال وہ 11 درخت تھے جو فدق کے باغ میں موجود تھے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں، حق الیقین میں، احتجاج طبرسی کے اندر اور دوسری کتابوں ان کی روافظ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے حضرت بی بی فاطمہ کے پاس کہ جبریل امین تشریف لے آئے۔ یہ روایت ان کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ جبریل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے، آپ کو آپ کی جاگیر دکھانی ہے اور اس کی حدود آپ کو دکھانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بیٹھے بیٹھے جبریل کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد واپس تشریف لائے تو بی بی فاطمہ نے پوچھا ابا جی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور مجھے اس طرح لے گئے، فدق کی حد بندی کرنے ہم گئے تھے، فدق کی حد بندی کرنے گئے تھے، تو جبریل امین نے مجھے ساتھ لیا
اور اپنے پر کھولے. یاد رکھیے جبریل امین کے 600 نورانی پر ہیں. کتنے؟ 600 نورانی پر ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین اگر اپنے 2 پر صحیح سے کھولیں تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیں. اتنا بڑا فرشتہ ہے. تو کہتے ہیں جی آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جبریل امین مجھے لے گئے اور اپنے پر کھولے اور حد بندی کرنے لگے، زمین کی حد بندی کرنے لگے. فرمایا ہم احد پہاڑ کی چوٹی سے شروع ہوئے. احد پہاڑ کی چوٹی جو مدینہ کے قریب ہے، اور وہاں سے ہم مصر تک چلے گئے، اور اس کے بعد سمندر کے کنارے آرمینیا کے ساحلوں سے لے کر دومت الجندل کے علاقوں تک. یہ بیچ میں کئی ملک آتے ہیں، یاد رکھیے گا، شہر نہیں آتے، کئی ممالک آتے ہیں بیچ میں، کہ وہاں سے وہاں تک اور وہاں سے وہاں تک، چاروں اطراف، چاروں سمتوں میں، یعنی احد سے لے کر مصر تک اور آرمینیا کے ساحلوں سے لے کر دومت الجندل کے علاقوں تک جبریل نے مجھے پھرایا. اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ فدق کا علاقہ ہے اور یہ سارے کا سارا اللہ نے آپ کی ملک میں دیا ہے، آپ اس کے مالک ہیں. اچھا جی، اگلا جملہ سننا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی پھر اللہ تعالیٰ نے میری ملک میں دے کر مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ فدق کا سارا علاقہ فاطمہ کی ملکیت میں دے دیجئے. فاطمہ کی ملکیت میں. چنانچہ بیٹیا میں نے یہ سارے علاقے آپ کی ملکیت میں دے دیے ہیں. اب یہ تعریف سمجھ میں آئی ان کی کتابوں سے کہ فدق کا علاقہ کتنا بڑا ہے. اگر حقیقت دیکھیں تو وہ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ آپ کی مسجد کا صحن تو شاید زیادہ ہوگا، اس سے بھی کم علاقہ ہے. کبھی جانا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں فدق کا علاقہ، وہاں دیکھیں وہ چھوٹا سا باغیچہ ہے اور اس میں کتنے درخت ہیں؟ 11. ٹوٹل 11 درخت روایات میں موجود ہے. لیکن جب بات کو پھیلایا گیا تو حیران ہو گئے. لیکن جہاں 11 درختوں کی بات ہے یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور جہاں کئی ممالک کی بات ہے یہ بھی انہی کی کتابوں میں موجود ہے. اب بات الجھ گئی، بات حل کیسے کریں؟ میں نے کہا چل تیری بات ہی ہم لے لیتے ہیں. کئی ممالک تھے، ہم نے لے لیا تیری بات کو، 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا تیری بات کو. کئی ممالک تھے. تو میری گزارش یہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مصر تک کے علاقے یہ فتح ہو چکے تھے؟ بولو بھائی، ہو چکے تھے. آرمینیا کے ساحل کے ممالک آپ علیہ السلام کے قبضے میں آ چکے تھے، مسلمان فاتح بن گئے تھے. دومت الجندل کے جو علاقے تھے کیا وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکے تھے؟ کوئی ایک علاقہ بھی ابھی تک مسلمانوں کے قبضہ میں ان علاقوں میں سے نہ تھا. تو مجھے ذرا ایک بات کہنے کی پھر اجازت دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک خود بھی ان علاقوں پہ قابض نہیں ہیں. آپ علیہ السلام کے زیر کنٹرول وہ علاقے ابھی تک نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علاقے ابھی تک اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، حضرت فاطمہ کی ملک میں کیسے دے دیے بھائی؟ حضرت فاطمہ کی ملک میں کیسے دے دیے ہیں؟ نمبر 2، چلیں جی اللہ تعالیٰ نے شاید اپنے رسول کو مالک بنا دیا ہو ان کے بقول. ہمارا تو خیال ہے للہ ملک السماوات والارض، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو چلیں اور میں آسان کر دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک 3 برس کے بعد انتقال ہو جاتے ہیں. 7 ہجری کا واقعہ ہے اور 3 برس کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق سے آ کر اگر مطالبہ کرتی ہیں کیا ان سارے ملکوں پر حضرت ابوبکر قابض ہو چکے تھے؟ بولو بھائی، قبضہ ہی نہیں ہے تو مطالبہ کہاں سے؟ یہ کیسا ہے کہ حضرت فاطمہ کہیں کہ مجھے فدق کا علاقہ دے دیجیے، حضرت ابوبکر صدیق فرمائے نہیں دے سکتا، اور لوگ کہیں کہ آپ تو وراثت ان کی غصب کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی بات بنے گی نا. ایک بندہ پاکستان کے صدر کے پاس چلا جائے اور اسے جا کر درخواست دے کہ جناب انڈیا، ایران، افغانستان، چائنا، بنگال، یہ سارے کے سارے علاقے آپ میرے نام لگا دیجئے، یہ سارے علاقے آپ میرے قبضے میں دے دیجئے. اور وہ اگر کہیں کہ یہ تو میرے اختیار میں ہیں، اختیار میں چاہتے ہوئے بھی صدر صاحب کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہ جناب اس کے خلاف کراچی کے شارع فیصل پہ جلوس نکالے کہ جناب ہمارے صدر صاحب تو غاصب ہیں. ہاں بھائی،
صدر صاحب کیا ہے؟ غاصب. انہوں نے تو جناب علی ہماری ملکیت و وراثت کو غصب کر لیا. یہ اسی طرح ہی روافض کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو علاقے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کے زیر تسلط نہ تھے، ان علاقوں کو بی بی فاطمہ کو ان علاقوں کا مالک ثابت کر کے صدیق اکبر کے دربار میں جا کر مطالبہ کھڑا کر دیا جاتا. عقل کو لگنے والی بات ہے کیا؟ بولو بھائی، کیا یہ عقل کے مطابق بات ہے؟ نہیں ہے. اور آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ جو فدق کا علاقہ ہے، فدق کا، واپس آئے. حقیقی بات وہی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے. 11 درخت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے. جیسا کہ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ حشر کی 28ویں پارہ کی آیت نمبر 7 ہے. فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول. فرمایا جو پھیر دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی طرف، جو بھی مال پھیر دے بستی والوں کی جانب سے، وہ جو فدق کے علاقے کے بستی کے رہنے والے لوگ تھے، اللہ نے جو پھیر دیا مال اپنے نبی کی جانب، وہ کس کی ملکیت ہے؟ فرمایا فللہ. کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. وللرسول، وہ اللہ کے لیے ہے مال اس کا، اس باغ کا، اللہ کے رسول کے لیے. ولذی القربى، قریبی رشتہ داروں کے لیے. والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کا اس پر حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے. بات اور الجھ گئی، نکل کے تو دکھائے نا ذرا. یہ باغ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیا تو حیثیتیں میرے بھائی دو ہوتی ہیں، دو حیثیتیں ہوتی ہیں تصرف کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ کے مالکانہ حقوق دیے یا متولیانہ حقوق دیے؟ سمجھنا، بھی بات کھولوں گا. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس باغ کا مالک بنایا یا متولی بنایا؟ مالک ہونا اور چیز ہے، متولی ہونا اور چیز ہے. جہاں مالک ہوتا ہے بندہ وہاں وراثت بنتی ہے. ایک متولی ہے تو وہ چیز وراثت نہیں بنتی. مثال کے طور پر ایک پاکستان کا وزیر خزانہ ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ پاکستان کا سارا خزانہ جس کو چاہے دے دے. جی تصرف تو ہے لیکن مالکانہ نہیں ہے، یہ متولی ہے، یہ پہرے دار ہے. اگر فدق کا باغ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت اور یہ مالکانہ حقوق ہوتے تو پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جو مال بستی والوں کی جانب سے پھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یعنی فدق کا باغ، وہ اللہ کا ہے اور رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے. آؤ ذرا، اگر یہ وراثت ہے تو یتیم تو کلی ہے، دنیا کا ہر یتیم وارث ہوتا ہے کسی کا؟ پھر تو نبی علیہ السلام کا وارث بنا ہے نا. دنیا کا ہر یتیم میرے نبی کا وارث، دنیا کا ہر مسکین میرے نبی کا وارث، دنیا کا ہر مسافر میرے نبی کا وارث. تو معلوم یہ ہوا میرے بھائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تصرف کا اختیار مالکانہ نہیں تھا. یہ جملہ یاد کر لیں، متولیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ اپنی ثوابدید کے مطابق جس پر چاہیں خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فدق کے باغوں سے آنے والا پھل اپنے اہل بیت اطہار پہ خرچ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خرچ کی اجازت عنایت فرما رکھی تھی. جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو مطالبہ کرنے آئی تھیں، حضرت فاطمہ وراثت کا مطالبہ کرنے نہیں آئی تھیں، ہبہ کا مطالبہ کرنے آئی تھیں. ابو بکر جس طرح ابا جی ہم پہ خرچ کرتے رہتے تھے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اسی طرح اس باغ کا پھل آپ بھی ہم پہ خرچ کرتے رہیں، ہم پہ خرچ کرتے رہیں. اگر وراثت کی بات ہے، بات تو طویل ہے اصل میں عنوان، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے سمٹ جائے. اگر وراثت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہوتے ہیں، ہم نہ تو کسی کے مال کے وارث ہیں، نہ کوئی ہمارے مال کا. ہماری دو وراثتیں ہیں، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. ایک علم ہے جو شریعت کا علم ہے، اور ایک مال ہے.
رہ گیا جو شریعت کا علم ہے، ہماری جو باطنی وراثت ہے، حقیقی وراثت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس باطنی جو علم والی وراثت ہے، میرے نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علم تو وراثت مل گیا علماء کو، علماء ہو گئے میرے نبی کے وارث۔ رہ گیا مال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہماری اولادوں میں نہیں بٹتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا خیال کیجئے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ مطالبہ وراثت کا بھی تھا، ایک منٹ کے لیے اگر وراثت کا بھی یہ مطالبہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا اپنا چل کر آنا ثابت نہیں ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ لفظ ہیں ارسلت الیہ، حضرت فاطمہ نے پیغام بھجوایا۔ کیا کیا؟ پیغام بھجوایا۔ یہاں جناب علی لوگوں کو رونے رولانے کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، بی بی پاک دامنہ آئیں اور ابو بکر کے دربار میں آ کے کھڑی ہوئیں اور مطالبہ کیا، زوردار تقریر کری، اس کے بعد ابو بکر نے دھکے دلوا کر جو ہے نا مجلس سے نکلوا دیا، دربار سے، او جناب رونے رولانے کا ماحول بن جاتا ہے، گرما گرمی شروع۔ اب یہ ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک ناپاک سازش۔ تو میں نے عرض کیا بی بی خود نہیں گئیں، ارسلت الی، کیا کیا؟ پیغام بھجوایا کہ وراثت کا کیا مسئلہ ہے، اگر وراثت کی بات ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا دیا، حضرت بی بی خاموش ہو گئیں، اور حدیث میں آیا پھر مرتے دم تک حضرت فاطمہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کلام نہ کی۔ کیا نہ کیا؟ لوگ کہتے نہیں حدیث میں ہے، جی بالکل، بات نہیں کی۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں، حضرت فاطمہ حضرت صدیق اکبر کی محرم تھیں؟ جو کہتی ہیں کہ علی میرا جنازہ رات میں اٹھے کہ میرے جنازے کی ڈولی پہ کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، اس کو بات کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ نامحرم سے بات کیوں کرتی وہ؟ نمبر 2، اس سے مراد ناراضگی کا بات نہ کرنا نہیں ہے بھائی، اس میں اشارہ ہے کہ جب صدیق اکبر نے وہ حدیث سنا دی کہ آپ کے بابا کا فرمانا ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا مال نہ کسی کی وراثت بنتا ہے، نہ ہم کسی کے مال کے وارث بنتے ہیں، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بی بی جی نے کیا کیا؟ ساری زندگی پھر اس کے بعد اس معاملے میں ابو بکر سے بات نہ کی۔ سمجھیے بات، یہ جو وراثت کا مطالبہ ہے اس معاملہ میں پھر بات نہ کی۔ اور آگے چلیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتابوں کے میں پہلے حوالے بتا دوں، ہماری حدیث کی کتاب ہے سنن الکبریٰ بیہقی، اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ، اس جانب سے کتاب ہے حق الیقین، بہار الانوار، اور اس کے علاوہ احتجاج طبرسی۔ ان کتابوں کے اندر متفق علیہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور ان کا آخری وقت چل رہا تھا، یعنی بیماری کے ایام چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور اعادت کی اجازت چاہتے ہیں، حضرت فاطمہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچایا، فاطمہ اجازت ہے وہ کر کو بلا لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو اچھا لگے میری اسی طرح آپ کی رضا میں رضا ہے۔ شوہر تھے نا آخر، جیسا آپ کو اچھا لگے۔ بلا لیا گیا اور پردے میں بیٹھ گئے، حضرت سیدہ فاطمہ سے بات کی، کسی معاملہ میں آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ وراثت کا جو مسئلہ آیا تھا آپ لائی تھیں، اس معاملے میں کوئی شبہ باقی تو نہ رہا؟ اچھا جی، کوئی باتیں ہوئیں؟ اس کے بعد ہماری کتابوں کے بھی الفاظ ہیں، ان کی کتابوں کے بھی الفاظ ہیں، فرضیت و ضحکت، فرضیت و ضحکت۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب وضاحت پیش فرما دی، عذر پیش فرما دیا کہ میں اپنے کنبے پہ یہ مال خرچ کرنے والا نہیں ہوں فاطمہ، میں نے اگر ایک کھجور بھی فدق کی اپنے گھر بھیجی ہو تو پھر آپ کا اعتراض وجہ ہے، میں نے آپ کے بابا کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ ضحکت، ہاں فرضیت، فاطمہ راضی ہو گئیں اور اتنا راضی ہوئیں کہ ہنس پڑیں۔ کیا کیا؟ اچھا، حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں، لیکن ادھر رونا شروع ہو گیا، ادھر مسکراہٹیں اور ادھر رونا پڑ گیا کہ یہ تو بیچ میں ایک ہو گئے صحابہ، رحماء بینہم، ایک ہیں۔ دشمن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف حضرت فاطمہ نے مطالبہ نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا تھا، اور حضرت عثمان کو وکیل بنایا تھا، عثمان جاؤ اور جا کر ابو بکر صدیق سے جا کر کہو کہ اس فدق کا معاملہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال چھوڑا اس کا معاملہ کیا ہے۔ ابھی تک حضرت ابوبکر صدیق تک بات نہیں آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے ہی وہی فتویٰ صادر فرما دیا جو جناب صدیق کا فتویٰ ہونا تھا۔ تمام ازواج مطہرات خاموش ہو گئیں۔ یہاں میں ایک شبہ کا ازالہ کروں، ازواج مطہرات اچھا صرف بیٹیاں وراثت میں وارث ہوتی ہیں یا بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں؟ اولاد ہو تو 8واں حصہ، نہ ہو تو 4تھا حصہ، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ بیٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے دے دیا جائے، کیا وہ ماؤں کا حق مارنا چاہتی تھیں؟ بولتے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں نہ بیٹی کا حق تھا اور نہ بیویوں کا حق تھا۔ رہ گیا معاملہ کہ بیویوں کے پاس گھر تھے، حجرے تھے، تمام بیویوں کا الگ الگ حجرہ، تو پھر یہ حجرے جو تھے ان کو صدقہ کیوں نہیں کیا گیا؟ مثال کے طور پر حضرت عائشہ کا حجرہ، حضرت میمونہ کا حجرہ، حضرت زینب کا حجرہ، سب کے حجرے تھے، یہ صدقہ کیوں نہ کیے گئے؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ حجرے میرے نبی نے اپنی زندگیوں میں بیویوں کو، اپنی زندگی میں بیویوں کو ہبہ کر دیے تھے، اب یہ میرے نبی کی ملکیت۔ آپ کہیں گے قرآن کا تھا، جی قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں پابند رہو، اپنے گھروں میں، فی بیوت کنہ، کنہ کی ضمیر آئی ہے، یہ جو تم عورتوں کے گھر ہیں انہی میں پابند رہو، یعنی بغیر عذر شرعی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ یہ گھر اب نبی علیہ السلام کی ملکیت نہ تھے، آپ نے اپنی بیویوں کو یہ گھر کیا کیے؟ ہبہ کیے، لہٰذا نہ ان کی تقسیم کا مسئلہ اٹھے گا اور نہ ہی ان کے صدقہ کرنے کا مسئلہ اٹھے گا۔ یہی تو بات ہے نا، حجرہ عائشہ کی جب بات آئی نا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں پیغام بھیجا کہ ماں جی اگر اجازت ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پہلو میں آپ کے حجرہ میں میری قبر بن جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت پیش فرما دی، معذرت اس لیے کی کہ اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تھیں، ارادہ تھا کہ یہاں میری قبر بنے گی، میرا حجرہ اور میری اس میں قبر بنے گی۔ اگر حضرت حسن کو مسئلہ معلوم نہ ہوتا، حضرت عائشہ کو کہتے کہ جو حجرہ آپ کا ہے اس میں قبر کی جگہ مل جائے، کہہ سکتے تھے میری اماں یعنی میرے نانا کا یہ مال تھا اور میرے نانا کے بعد میری اماں اس کی وارث ہیں اور میں اس اماں کے بعد اس کا بن سکتے، لیکن نہیں، ایسا اہل بیت اطہار کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کے وارث نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے، میں بات ختم کرتا ہوں، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فدق کا باغ اہل بیت اطہار کو بطور وراثت کے نہیں دیا اور فتویٰ لگایا میرے یار لوگوں نے ان پر ظالم ہونے کا، تو ذرا بات آگے لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے دیا؟ بولو بھائی، نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے دیا؟ اب چل پڑے آگے آپ۔ حضرت علی نے دیا؟ حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیا؟ نہیں دیا۔ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ حضرت ابو بکر نہ دیں تو ظالم، اور ظالم ہونے کی وجہ سے ہم ان کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، دلیل بنی۔ اور حضرت علی اگر آل بیت کو وہ چیز نہ دیں جس کے وہ وارث ہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بولو بھائی، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ حضرت حسن نہ دیں، یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، جس طرح ابو بکر کو مسئلہ معلوم تھا اس طرح علی اور حسن کو بھی مسئلہ معلوم تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات مال کے وارث نہ ان کے مال کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ آخر میں اتنی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرے کسی صحابی کی نیت پہ شک نہ کرنا، سارے صحابہ عادل ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ سارے صحابہ عادل ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت صدیق اکبر نے نکاح کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں ابھی، ابو بکر زندہ ہیں، حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر کی اہلیہ، یہ حضرت فاطمہ کی عیادت میں بھی مصروف رہی ہیں، ان کی دیکھ بھال اور خدمت میں لگی رہی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت اسماء نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔
حضرت علی کے ساتھ؟ سمجھے بات کو بھائی؟ یہ میں نے اس لیے جملہ بول دیا تاکہ آپ متوجہ بھی ہوں اور میں یہاں پر ایک بات حل بھی کر دوں. یہ جو بات مشہور ہے نا کہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیا، نہیں بھائی، دیا. عملاً غسل دینا الگ چیز ہے، غسل میں معاون بننا الگ چیز ہے. جیسے حضرت زینب نبی اسلام کی بیٹی، ان کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردے میں باہر کھڑے ہیں، پانی بھی پکڑا رہے ہیں اور چیزیں بھی پکڑا رہے ہیں اور غسل کا طریقہ بھی بتائے جا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دیا نہیں، غسل کے کیا بنے؟ معاون بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے باہر تھے، حضرت اسماء بنت امیس اندر غسل دے رہی تھیں، حضرت علی باہر سے طریقہ غسل بتائے جا رہے تھے، چیزیں پکڑائے جا رہے تھے. حضرت علی غسل میں کیا بنے؟ معاون بنے. حضرت علی نے غسل دیا نہیں ہے، ابو بکر کی اہلیہ نے غسل دیا. اور جب ابو بکر کا انتقال ہوا، اسی اسماء بنت امیس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے میرے بھائیوں، اگر حضرت ابو بکر غاصب خلیفہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابو بکر و علی کا اختلاف تھا، حضرت ابو بکر کی بیوی کو حضرت علی اپنے گھر میں آنے دیتے، ان سے نکاح کرتے؟ تو یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. صحابہ کیا ہیں؟ رحماء بینہم. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عقیدے میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر و اتوب الیہ.